جاتے جاتے حماد کا میں اس پہ بھی ٹیک لینا چاہوں گی. ابھی ہم ایک اور بڑا اہم ایشو دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ ہے ناظرین کہ سندھ ہائی کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئینی اور ریگولر بینچز میں کیسز کا دائرہ اختیار کا تنازع حل نہیں ہو سکا. غیر قانونی تعمیرات کے کیسز کی سماعت کے دائرہ اختیار کے بارے میں جسٹس جنید غفار نے بھی سوال اٹھا دیے ہیں. اب یہ جو ساری سچویشن بنی ہوئی ہے اس میں جو ابہام پایا جا رہا ہے اس کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے اور کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ حماد. دیکھیے یہ 26ویں ترمیم کا سارا معاملہ ہی ایسا ابہام سے بھرپور معاملہ ہے. اس پہ تو جتنا شاید ایک پورا پروگرام کیا جائے تو وہ بھی کم ہوگا. اس وقت جو سندھ ہائی کورٹ کی بات صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہر کوئی یہی بات کر رہا تھا کہ سینیورٹی کو اگر آپ نظر انداز کریں گے تو اس کی وجہ ضرور بتانی چاہیے. میں بھی سینیورٹی کا بہت قائل نہیں ہوں صرف اس وجہ سے کہ کوئی نوکری میں پہلے آ گیا ہے یا کوئی پہلے پیدا ہوا ہے. یہی ایک واحد کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے اتنی امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ کا. لیکن جب آپ کسی سینئر کو نظر انداز کریں گے تو آپ کو بتانا ضرور چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور آپ کو کیوں منتخب کیا جا رہا ہے. اگر سندھ کے ہائی کورٹ کے جو بینچ کی بات کی جائے, اگر میں اس کی اپوائنٹمنٹس آپ کے سامنے رکھوں تو بہت دلچسپ معاملہ ہے. ٹوٹل 40 ویکینسیز ہیں یہاں پہ, لیکن تمام کی تمام فی الحال نہیں ہے. 28 ججز کام کر رہے ہیں. ان 28 میں سے 9 کے اوپر آئینی بینچ بنایا گیا ہے اور ان 9 میں پہلے سینئر موسٹ جو 8 ججز ہیں ان کو نظر انداز کیا گیا ہے اور جو جونیئر موسٹ 8 ججز ہیں ان میں سے 5 ججز کو سلیکٹ کیا گیا ہے. تو جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں کافی سوالات اٹھتے ہیں, ادارے کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں. جورسڈکشن کی جہاں تک بات ہے جو کہا جاتا ہے کہ بیک لاگ کو بھی کلیئر کریں گے یہ ہمارے آئینی بینچز. تو اگر میں آپ کو مثال دوں, انڈیا میں جہاں آئینی بینچز ہیں وہاں پر اس وقت 544 کانسٹیٹیوشن مقدمات پینڈنگ ہیں آئینی بینچ کے سامنے, جن میں سے صرف 54 ڈائریکٹلی کانسٹیٹیوشن سے ریلیٹ کرتے ہیں اور باقی تمام 434 معاملات جو ہیں وہ کنیکٹڈ میٹرز ہیں. ایسے ہی کنیکٹڈ میٹرز 199 کی پٹیشنز میں آیا کرتے تھے, ہائی کورٹس میں آیا کرتے ہیں, جس کی جورسڈکشن اب آئینی بینچ کو دے دی گئی ہے. 199 کے تمام معاملات سیاسی معاملات نہیں ہوتے, ان میں بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں جو آپ لوور کورٹس کے اگینسٹ فیصلوں کے اگینسٹ جاتے ہیں. دیکھیں حماد ایک چیز بتائیں, یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی پرفارمنس بیس پروموشن ہوا کریں گے اور 1 سال کے اندر ہائی کورٹ کے ججز کو فیصلے کرنے پڑیں گے ادروائز ان کے لیے مشکلات ہوگی, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی اچھا فیصلہ ہے؟ دیکھیے میں نے یہی عرض کیا کہ صرف اور صرف سینیورٹی واحد ایک ذریعہ نہیں ہو سکتا آپ کی پرفارمنس کو جج کرنے کے لیے یا آپ کو کسی جگہ کے لیے ایلیجیبل کرنے کے لیے. ہمیں پرفارمنس بیسڈ چیزوں پہ آنا پڑے گا. کیا ہم اس کے اوپر بھرپور طریقے سے آ رہے ہیں طریقے یا نہیں آ رہے, یہ علیحدہ بات ہے. جو سو موٹو کی مثال دیکھیے تو ہم نے پوری کورٹ سے, ہم نے سپریم کورٹ سے, ہم نے ہائی کورٹ سے سو موٹو کی پاور لے کر آئینی بینچ کو ایگزیکٹ وہی پاور تھما دی ہے. ہم نے اس پاور میں کوئی کمی بیشی نہیں کی. یہ ایسا ہے کہ ایک شخص سے یہ کہہ کے لے لیا کہ آپ جوڈیشل ایکٹیویزم کریں گے اور وہی پاور ایک اور بندے کو دے دی جو اپنا لگایا ہوا تھا. ایسے میں لوگوں کے ذہنوں میں سوال آئیں گے اور ہمیں جو پڑھایا گیا ہے, سکھایا گیا ہے کہ جسٹس شوڈ بی ڈن ان اے وے دیٹ نو مین آف پروڈنٹ انٹیلیجنس شوڈ گو اوے ہیونگ کوسچنز ان ہز مائنڈ. تو یہ سوالات تو اٹھیں گے اور اٹھتے رہیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.